السلام علیکم. شکریہ فیاض چٹا صاحب. آپ نے جو باتیں کی ہیں وہی ہماری تنظیم کا منشور ہے اور ہم اسی کے لیے گامزن ہیں. یہ تنظیم کا جو سفر ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے یہ پہلے ایک دوست کو اپنا پیغام دیا، پھر 2 کو، پھر 3 کو. اس طرح اللہ کا فضل ہے کہ مجھے اللہ پاک کے گھر میں یہ امید ہے کہ جو کام بھی کوشش حق کے راستے پہ چل کر کی جاتی ہے تو اللہ پاک ان کی مدد کرتا ہے اور وہ ہمیشہ ان کے دلوں کو تسلی ہوتی ہے. گو کہ یہ منزل، یہ کام بہت مشکل ہے کہ ہمارے جو تنظیم استحکام پاکستان موومنٹ جو اس کا منشور ہے، میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا تاکہ میرے دوست جتنے بھی ہیں یا آگے ان اپنے دوستوں کو بتانا ہے تو یا اس ویڈیو کے ذریعے ہمارے پاکستانی جو یہ سنیں گے تو میں اپنی تنظیم کے بارے میں کچھ بتاؤں گا کہ پہلا جو ہمارا اس تنظیم کا منشور کا پہلا جز ہے وہ ایک قوم ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک مذہب کے لوگ نہیں ہیں، وہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں اور ایز اے ڈیفینیشن جو قوم کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پیپل آف اے کنٹری از اے نیشن. اب یہاں پہ ڈسکرائب نہیں ہو رہا کہ جیسے دوسرے ملکوں کی میں مثال دیتا ہوں کہ ہندو آف اے انڈیا از اے نیشن اور بدھاز آف اے چائنا از اے نیشن. وہاں پہ یہ ڈسکرائب ہوتا ہے پیپل آف اے کنٹری از اے نیشن. تو پیپل میں آپ دیکھیں دنیا کے تمام ممالک میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، لیکن ایز اے کنٹری وہ ایک قوم ہیں اور یہ سب کا ملک ہوتا ہے، یہ سب کا پاکستان ہے. اس میں پاکستان میں مسلم بھی ہے، پاکستان میں کرسچنز بھی ہیں، پاکستان میں ہندوز بھی ہیں. اے میجورٹی ہے ہندوز کی 8 ملینز ہیں. وہ 8 ملین تو کئی ملکوں کی آبادی نہیں ہے اتنی جتنی ہمارے وہ ہندو بھائی پاکستان کے ہیں، وہ ہمارے قومی بھائی ہیں. اس طرح سکھس ہیں. میں یہ تمام پاکستان کے لوگوں کو، خاص کر وہ لوگ جن کو پارلیمنٹ میں بحث کی جاتی ہے کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، یہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں اقلیتوں کی، یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں، یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں، یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، یہ تفریق کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے اپنی قوم کو تفریق کیا اکثریت اور اقلیت کی بنا پہ، اور اس تفریق کا جو رزلٹ کراچی نے اس کا جو قیمت ادا کی اور جو وزیرستان میں قیمت ادا کی گئی اور جو اب پی ٹی ایم کی شکل میں تفریق کی شکل میں اور جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں وہ تفریق کی شکل میں جو ہیرو بنتے ہیں، اس کی قدر پاک فوج کے جوان اپنے خون سے دیتے ہیں. یہ جو پارلیمنٹ کے آرام دہ سیٹوں پہ بیٹھ کے اقلیت اکثریت کے نعرے لگاتے ہیں، یہ قوم کو تقسیم کر رہے ہیں. یہاں پہ سب پاکستانی ہیں اور یہ ہمارا پہلا منشور ہے استحکام پاکستان موومنٹ کا کہ تمام پاکستان کے لوگ، خواہ وہ بلوچستان میں ہیں، خواہ وہ سندھ میں ہیں، خواہ وہ پنجاب میں ہیں، خواہ وہ خیبر پختونخوا میں ہیں، خواہ وہ گلگت بلتستان میں ہیں، خواہ وہ کشمیر میں ہیں، وہ سب ایک قوم ہے پاکستانی. اور میری یہ درخواست ہے اور جو درخواست تو میں اللہ پاک سے کرتا ہوں کہ جس نے جو کل کا مالک ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ میں قومی پلیٹ فارم منظور کروایا جائے اور اس پہ قانون سازی کی جائے کہ کوئی جو ناصر پاکستان کی عوام کو رنگ نسل صوبائی لسانی مذہبی تفریق ڈالتے ہیں، قوم میں تفریق ڈالتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے قانون سازی کی جائے. پرامن شہریوں کے لیے قانون سازی نہ کی جائے. وہ سب پاکستانی ہیں، ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے مذہبی تہوار کو آزادی سے منائے. کوئی کسی کے اوپر قانون سازی نہیں کر سکتا. وہ قوم کے ایک باشعور شہری ہیں، وہ پاکستان کے شہری ہیں، وہ پرامن شہری ہیں، اور ان کی مذہبی عقائد کی تفریق کی وجہ سے جو ظلم ہوتا ہے یہ تو پھر ہماری کوئی منزل نہیں رہی کہ ایک طرف ہم پرامن شہریوں کو قومی درجہ نہیں دے رہے تو دوسری طرف جو ہماری سرحدوں کے مسائل ہیں افواج پاکستان ادھر مصروف ہے اور
پاکستان کے اندرونی معاملات میں ہمارے پاس قومی پلیٹ فارم نہیں ہے. تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرا جو پہلا منشور ہے ہماری جز ہے اس تنظیم کا کہ ہم سب ایک قوم ہیں پاکستانی، اور ان سب کو قومی درجہ دیا جائے پارلیمنٹ میں، اور قومی پلیٹ فارم گرینڈ نیشنل پلیٹ فارم جو قومی ہے اس پہ قانون سازی کی جائے. تو میں تھوڑا سا ایک سیکنڈ سٹیپ کی طرف جاتا ہوں کہ اس قوم میں سے جو پڑھا لکھا انسان ہے اس کو میرٹ پہ نوکری دی جائے تاکہ وہ اپنے پیارے وطن کی خدمت کر سکے. اس کا مذہب نہ لے کے آیا جائے، کیونکہ ایک ملک میں ایک مذہب کے لوگ نہیں ہیں. تو ایک انسان، ایک پاکستانی اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کا مذہب چیک کرتے ہیں، تو یہ ہم کون سے پاکستانیوں کو جن کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی خدمت نہیں کر سکتے، تو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کر رہے ہیں. ہم صاحب ممالک کے ساتھ ان کو ہم انڈسٹریل زون دے رہے ہیں. تو پہلے تو پاکستانیوں کا حق ہے جو اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے کاروبار کو تحفظ دیا جائے، ان کی انڈسٹری کو تحفظ دیا جائے، ان کے جان و مال کو تحفظ دیا جائے. قول و فعل میں فرق ہے، زبانی کلامی تقریریں اور ہیں، پارلیمنٹ میں قانون سازی اور ہے. تیسرا میں اس کا پوائنٹ آپ کو بنانا چاہتا ہوں کہ استحکام پاکستان موومنٹ کے پلیٹ فارم پہ تمام پاکستانی شہری، آج میں اعلان یہ بات کرتا ہوں، حقوق میں برابر ہیں، کوئی تفریق نہیں کسی میں. جو پرامن شہری ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے وطن میں رہے جہاں چاہے وہ رہے، اور کوئی قانون سازی نہیں ہوگی اس کے حقوق کے اوپر، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. سب کے حقوق برابر ہیں. یہ نہیں ہے کہ آدھے سے زیادہ پاکستانی اپنے حقوق میں برابر ہیں اور دوسروں کو بین کر دیا جائے. کیوں بھائی؟ اگر یہی پالیسی آپ کی اپنے غریب، جو ہمارے غریب پاکستانی ہیں ان کے اوپر آپ نے قوانین بنائے ہوئے ہیں، اور دوسرے جو ممالک ہیں، انڈیا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، چائنا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم ان کو انڈسٹریل زون دے رہے ہیں، تو اپنے پاکستانیوں کو ہم نے دہشت اور خوف میں رکھا ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں اب ختم. ہم ایک قوم ہے، اس قوم میں سے جو پڑھا لکھا ہے میرٹ پہ وہ اپنی نوکری کرے گا، اور اس قوم کے تمام شہری حقوق میں برابر ہیں، اور برابری ہی کی وجہ سے ہم پاکستان میں غربت کا خاتمہ کریں گے. تو یہ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں اب بیان کروں گا. تو یہ میں نے اپنا منشور جو ہے، جو ہماری ایک منزل ہے، ہماری ایک منزل ہے، ان پارٹیز کی کسی کی کوئی منزل نہیں ہے. یہ تمام پارٹیز، آل پاکستان مسلم لیگ جو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب نے بنائی ہے، اگر انہوں نے سیاست اور جمہوریت میں آنا ہے تو پہلے وہ سیاست اور جمہوریت کو سمجھیں. پھر نون لیگ، کاف لیگ، ایم کیو ایم، پی ٹی ایم، عوامی نیشنل پارٹی، یہ سب پارٹیوں نے قومی پلیٹ فارم پارلیمنٹ میں ختم کیا ہوا ہے. انہوں نے قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے. 2.5-3 کروڑ پاکستانیاں جو قومی پلیٹ فارم میں نہیں ہیں. پھر یہ سب پارٹیز کہتی ہیں کہ اس قوم میں سے جو پڑھا لکھا ہے اس کو میرٹ پہ بھی نوکری نہیں دینی. پھر یہ تمام کہہ رہی ہیں پارٹیز کہ اس قوم کے تمام شہری حقوق میں بھی برابر نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں، اور ہم میں سے جو پڑھا لکھا ہے وہ میرٹ پہ اس ملک کی خدمت کرے گا، اور اس قوم کے تمام شہری جو مختلف مذاہب میں ہیں، یہ حق ہے، وہ حقوق میں برابر ہیں. شکریہ. خدا حافظ.